بلغنا رسوله الأمين والكريم أما بعد دشمنوں سے لڑنا اور جنگ کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اور وہ تم پر شاق اور گراں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت ناپسند ہو اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایک چیز کو تم بہت چاہتے ہو اور وہی تمہارے حق میں بری ہو۔ اس حقیقت کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ بزرگان محترم، برادران عزیزم، موجودہ حالات کے پیش نظر قصداً یہ مضمون شروع کیا گیا ہے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں انسان ان کے بارے میں ایک تصور قائم کرتا ہے، لیکن نتیجہ برعکس ہوتا ہے۔ لوگ کسی چیز میں نفع اور فائدہ سمجھتے ہیں، ممکن ہے فائدے کی جگہ نقصان ہو جائے۔ کسی چیز میں خسارہ اور نقصان دکھائی دیتا ہے، اسی چیز میں عین ممکن ہے بہت سا نفع ہو۔ سب جانتے ہیں تاجر کسی مال پر جو روپیہ صرف کرتا ہے، مال تجارت اس غرض سے خریدتا ہے کہ مجھے اس میں سے نفع ہو، اصل زر محفوظ رہے اور اوپر نفع بڑھ جائے۔ لیکن ایک دو نہیں، کئی وجوہات ایسی درپیش ہوتی ہیں جن کے باعث بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آدمی کو بظاہر اس میں خسارہ اور نقصان دکھائی دیتا ہے، لیکن اسی میں سے بہت سا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا اصل چیز وہ نہیں جو آپ کو دکھائی دے اور آپ اس کے بارے میں ایک اپنا خیال اور تصور قائم کریں۔ اصل چیز ہے اللہ کا حکم۔ جس چیز میں بظاہر نقصان دکھائی دیتا ہے، اللہ چاہے تو اس میں سے بہت سا نفع، اور وہ چیز جو بظاہر بڑی فائدہ مند نفع رساں دکھائی دیتی ہے،
وہ عین ممکن ہے اس میں بہت زیادہ خسارہ اٹھانا پڑے۔ ایسے ہوتا ہے۔ معلوم ہوا نفع اور نقصان چیزوں میں نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے۔ دکھایا اللہ نے چیزوں میں ہے، رکھا اللہ نے اپنے پاس ہے۔ یوں ہی سمجھو آئینہ دیکھنے والا اپنی شکل صورت اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتا ہے، کیا سچ مچ اس کا چہرہ آئینے میں ہے یا اس کے اپنے پاس ہے؟ نظر آئینے میں آتا ہے اس کے اپنے پاس۔ یوں ہی اللہ نے نفع اور نقصان چیزوں کے آئینے میں دکھایا ہے، رکھا اپنے پاس ہے۔ ہمیں حکم کیا ہے؟ احکام کی پابجائی، یہ حکم ہے۔ اس کا رب العالمین نے عملی مظاہرہ بھی کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے آگ لینے کے لیے، تو دیکھتے کیا ہیں؟ ایک سرسبز و شاداب درخت جس میں سے آگ کے شعلے بھڑکتے جاتے ہیں، پر درخت کے لباس سبزگی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آگ بھی بھڑکتی جا رہی ہے اور سرسبز بھی جوں کا توں، جلنا تو درکنار، کوئی پتا جلستا بھی نہیں۔ اس عجب منظر کو دیکھ کر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہی رہے ورطہ حیرت میں۔ اللہ نے آواز دی، موسیٰ چھوڑ، ادھر خیال کر، یہ کچھ بھی نہیں، یہ ہمارا حکم ہے بس۔ اور میں تیرا اللہ بول رہا ہوں، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ میرے سوا کوئی معبود حق نہیں، عبادت کیے جانے کے قابل میرے سوا کوئی نہیں، میری ہی بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کر۔ اسی مقام پر یہ بھی فرمایا، ارے پاکیزہ وادی طوا میں کھڑا ہے، جوتیاں تو نکال، جوتے اتار دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتار دیے۔ اللہ پوچھتے ہیں یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ڈنڈا، میرا ڈنڈا، میں اس پر ڈھاسنا بھی لگاتا ہوں، اتوقع علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اس سے جانوروں کو ہانکتا بھی ہوں اور بڑے نفع کے کام اس ڈنڈے سے لیتا ہوں۔ لیا فیہا مآرب اخری، بہت سے دوسرے معارب بھی اس ڈنڈے کے ذریعے سے حاصل کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ ڈنڈے کا استعمال کہاں کرتے ہو،
صرف یہ پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ قال ہی عصای، جواب پورا ہو گیا، میرا ڈنڈا۔ آگے اضافی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، وہ نفع ڈنڈے کے گننے شروع کیے، یہ بھی فائدہ، یہ بھی فائدہ، یہ بھی فائدہ، اور بہت سے فائدے اٹھاتا ہوں اس ڈنڈے سے۔ اللہ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، ڈنڈا پھینک دو، پٹک دو۔ جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پٹک دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، وہ ایک زہریلا سانپ بن گیا اور دوڑنے لگا۔ ایک جگہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، وہ ڈنڈا گرایا، وہ ہلنے لگا اور ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے ڈر کر بھاگے، پلٹ کے دیکھا نہیں، اتنے مرعوب ہوئے، ایسے خوف زدہ ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ڈرو مت، انی لا یخاف لدی المرسلون، ہماری بارگاہ میں آؤ، چیزوں سے مت ڈرو۔ خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اسی سانپ کو پکڑ، ہم اسے پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیسے پکڑا؟ وہ بڑا اژدہا تھا، اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کے پکڑا، اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کے اسے پکڑا، کیونکہ اللہ نے کہا پکڑ، ڈرو مت۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ خذھا ولا تخف، پکڑ، ڈر مت۔ جو پکڑا تو پھر وہی ڈنڈا۔ یہ مضمون میں نے کس لیے نقل کیا؟ غور کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈے کے نفع گننے شروع کیے تھے، یہ بھی کام لیتا ہوں، یہ بھی لیتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، اور بڑے کام ہیں جو میں اس ڈنڈے سے لیتا ہوں۔ اللہ نے ان کا یقین بدلنا تھا کہ ڈنڈے کے اندر نفع نہیں، اسی ڈنڈے کو اگر چاہوں تو ایک زہریلا دشمن سانپ بنا سکتا ہوں، اور بنایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے ڈر کر بھاگے، لم یعقب، پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ بتلانا یہ چاہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو یہ سبق دیا جا رہا کہ ڈنڈا ہے جس کے تو جانتا ہے کتنے نفع، ہم نے حکم دیا پھینک دے، پھینک دیا، وہ بن گیا اژدہا۔ حکم دیا پکڑ، تو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، سانپ کو پکڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرح منطقی نہیں تھے جیسے ہمارے اہل منطق۔ اے اللہ
اتنے نفع دینے والا ڈنڈا تو تم کہو پھینک دے اور ایک ہی دفعہ ڈس کے آدمی کی زندگی ختم کر دے والے اتنے بڑے زہریلے سانپ کو کہہ رہے پکڑ لو، یہ منطق، یہ حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ جو کہا سو کیا، کہا ڈنڈا پٹک دے پٹک دیا، کہا سانپ پکڑ لے پکڑ لیا۔ خیر کس میں ہے؟ حکم کے ماننے میں۔ میں نے عرض کیا آئینے میں اپنی شکل صورت دیکھتے ہو، آئینے میں نہیں، آپ کے اپنے پاس ہے۔ نفع نقصان دکھایا اللہ نے چیزوں میں ہے، چیزوں کے آئینے میں، لیکن رکھا اللہ نے اپنے پاس ہے۔ عملاً سارے دنیا کے سائنس والے کہتے ہیں کوئی چیز اپنی ماہیت کو تبدیل نہیں کرتی، لیکن اللہ خالق ہے۔ لکڑی کا ڈنڈا سچ مچ کا گوشت پوست کا سانپ جیتا جاگتا دوڑتا ہوا بنا دے، مالک ہے۔ اور اس زندہ دوڑتے ہوئے سانپ کو جب چاہے پھر لکڑی کا ڈنڈا بنا دے، مالک ہے، وہ قادر ہے۔ وہ تو کسی کام کے کسی امر کے وجود میں آنے کے لیے کن کہنے کا بھی محتاج نہیں، اللہ کا ارادہ فرما لینا ہی چیز کے وجود میں آنے کے لیے کافی ہے۔ وہ تو ہمارے پلک جھپکنے سے پہلے اس طرح کے کروڑوں جہان تباہ کر کے نئے بنا سکتا ہے۔ نبیوں کی تعلیمات بتلا رہی، جیسے موسیٰ علیہ السلام ڈنڈے کے بارے میں حکم ملا پٹک پٹک دیا، سانپ کے بارے کہا پکڑ پکڑ لیا۔ یہ نبیوں کی تعلیمات ہے۔ یہ نہیں دیکھا اس میں کتنا بڑا نقصان ہے، جان کا بھی خطرہ ہے، اللہ نے کہا پکڑ پکڑ لیا، خیر اسی میں تھی۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی جو مثال میں نے قرآن پاک سے پیش کی۔